بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پند و نصیحت۔ بیٹا، اگر تمہیں اس بات پر فخر ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں تو مجھے ہرگز یہ فخر نہیں کہ تم میرے بیٹے ہو۔ مجھے تم پر فخر جب ہوگا جب تم حق پرست بن جاؤ، مردوں کی چال چلو، گمراہی اور بے راہ روی کی ڈگر چھوڑ کر راہ حق راہی بن جاؤ۔ بیٹا، تم رشد و ہدایت کے درخشاں تارے بنو تاکہ لوگوں کو تم سے ہدایت اور رہنمائی ملے۔ دنیاوی اسٹار نہ بنو جس کی اداکاری سے لوگوں کو ہنسی آئے۔ بیٹا، ہمیشہ اپنے من والی ہی نہ کرو، یہ مزاج اچھا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو انصاف کا پابند بناؤ۔ اگر تمہارا نفس تمہیں بے اعتدالی کی طرف لے جائے تو اسے اعتدال اور انصاف پر لاؤ۔ اگر وہ حدود سے آگے بڑھے تو اسے انصاف کی لگام دو اور قابو کرو۔ اور نفس کا مطالبہ اگر بجا ہے تو اب اس کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بیٹا، تم اگر اپنے سرکش نفس کو لگام دے سکتے ہو تو تم طاقتور انسان ہو۔ بقدر ضرورت مال پر اگر قناعت کر سکتے ہو تو تم دل کے غنی اور بادشاہ ہو۔ علم و ادب اور شرافت و شائستگی سے اگر آراستہ ہو تو تم سردار اور عالی مقام ہو۔ جب تک تمہارا مقصد زندگی اللہ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی ہے، تمہاری زندگی سراپا عبادت اور جہاد ہے۔ بیٹا، تمہاری ہتھیلیوں میں تراوٹ ہے، معصیت کا ارتکاب کر کے اس تراوٹ کو خشک نہ کرو۔ تمہارے قدم مضبوط ہیں، گناہ کر کے ان کو کمزور نہ کرو۔ تمہاری نظر تیز ہے، بدنگاہی کر کے اس کی تیزی ختم نہ کرو۔ تمہارے کانوں کی سماعت اچھی ہے، ان سے وہ آوازیں نہ سنو جن کا سننا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اپنے حواس، آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں کو ایسی چیزوں میں استعمال نہ کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ آخر ان چیزوں کا بھی آخرت میں حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ، دل، ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا سے جی نہ لگاؤ۔ بیٹا، دنیا سے دھوکہ نہ کھانا۔ بہت سے لوگ اس دنیا سے دھوکے میں مبتلا رہے، بالآخر یہاں سے ایک دن کوچ کر گئے اور سوائے نقصان کے کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ وہ یہاں کی لذتوں سے شکم سیر ہوتے رہے لیکن ان کے حقیقی لطف سے محروم رہے۔ بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، خزانے جمع کیے اور لمبی لمبی آرزوئیں پالی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور جلد راہی ملک عدم ہو گئے۔ بیٹا، دنیا اور دنیا کے خمیر میں ویرانی ہے۔ یہاں کوئی چیز نہ ہمیشہ رہی ہے نہ سدا رہنے والی ہے، لہذا دنیا سے منہ موڑ کر سدا رہنے والی زندگی اور ہمیشہ باقی رہنے والے گھر کے لیے کام کرو۔ وہاں کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہو۔ بیٹا، دنیا تو انسان سے خود ہی چمٹی ہوتی ہے، لہذا انسان کو اس سے چمٹنا نہیں چاہیے، اس سے دوری اختیار کرو، اور اگر اس سلسلے میں اپنے نفس سے لڑائی کرنی پڑے تو اس سے لڑائی کرو۔ اس کوشش کے باوجود بھی یہ دنیا کسی نہ کسی راہ سے تمہیں پا ہی لے گی۔ اس سے پہلے کہ اس دنیا کے شرارے تم سے لپٹ کر تمہیں جلا ڈالیں، تم اس سے حفاظت کا سامان اختیار کرنے میں جلدی کرو۔ بیٹا، جو شخص دنیا میں عیش و آرام میں لگ جاتا ہے وہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، لہذا کام میں لگو، محنت اور جفا کشی کرو، سستی کاہلی اور کمزوری کا شکار مت ہو، اور باطل سے ہوشیار اور چوکنا رہو، ورنہ باطل تمہیں مغلوب کر دے گا۔ بیٹا، دنیا میں ہر طرف حرام ہی حرام زیادہ ہے، تم یہاں کی صرف حلال چیزوں کو ہی حاصل کرو، یہاں ہر سو شر ہی شر ہے۔ تم خیر کے حصول میں اوروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہاں ہر سمت معصیت ہی کا چلن ہے، تم طاعت فرما برداری کو اپنا شیوا بناؤ۔ بیٹا، جو آدمی دنیا میں حلال کا طالب ہوتا ہے، حلال اسے مل جاتا ہے، اور بسا اوقات اتنا ملتا ہے
جو اس کی ضرورت سے بھی زائد ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام کے طالب کو حرام بھی مل جاتا ہے، اور بسا اوقات اتنا ملتا ہے جو ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر حرام طریقے ہیں جن میں آدمی کے لیے طرح طرح کے نقصانات پوشیدہ ہیں، تو ان کے حلال متبادل بھی موجود ہیں جو آدمی کے حق میں دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے بہتر ہیں۔ اس دنیا میں حلال کے طالب بھی ہیں اور حرام کے بھی چاہنے والے ہیں۔ زندگی سراپا امتحان ہے، احتیاط سے زندگی گزارنے والا ہی اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو سکتا ہے۔ زندگی کی گمراہیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ غموں کا علاج۔ بیٹا، زندگی میں بعض لمحے ایسے بھی آتے ہیں جس میں آدمی پر رنج و غم اور مصائب و آلام کا وہ ہجوم ہوتا ہے کہ دنیا اس کی نظروں میں تاریک ہو جاتی ہے اور مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ایسے میں آدمی یا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے یا پھر نکلنے کی کوئی ایسی راہ اختیار کرتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ خبردار میرے عزیز، خبردار، نہ مایوسی کو قریب آنے دو اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، اس لیے کہ مایوسی وہ خاموش زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو موت کی نیند سلا دیتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی مول لینا بڑی خطرناک بات ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس زندہ ہو اسے ایسے کام کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ پیارے، ایسی مشکل گھڑی میں کرنا یہ ہے کہ بس اللہ کے سامنے پڑ جانا ہے، اسی کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے، ندامت کے آنسو بہانا ہے اور توبہ کر کے اس کو منانا ہے، اس لیے کہ حالات اسی کی طرف سے آتے ہیں، لہذا ان سے پناہ اور نجات بھی صرف اسی کے پاس مل سکتی ہے۔ وہی غموں کو دور کرتا ہے، دکھوں سے نجات دیتا ہے، دلوں کی فریاد سنتا ہے اور لوگوں کی بگڑی بناتا ہے۔ بیٹا، ایک غم بسا اوقات دوسرے غموں کا سبب بن جاتا ہے، لہذا سبھی غموں کو سنجیدگی سے نہ لیا کرو، کچھ پر توجہ دو اور کچھ سے نظریں بچا کر آگے بڑھ جایا کرو۔ غموں کی وجہ سے اپنی سرگرمیوں کو ختم نہ کرو، نہ تنہائی اور کنارہ کشی اختیار کرو اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سستی برتو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو اور امید رکھو کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ کے حکم سے غموں کے بادل چھٹیں گے اور تمہاری پریشانیاں آسانیوں سے بدلیں گی۔ ظلم اور ظالم دونوں سے دور رہو۔ بیٹا، اگر تمہیں کبھی یاد آئے کہ تم نے کسی پر ظلم کر کے اس کا حق مارا ہے تو سارے کام دھندے چھوڑ دو، پہلے اس کا حق لوٹانے کی فکر کرو، اس لیے کہ کہیں اگر اس نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی تو پھر زندگی تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ کبھی تم پریشان ہوگے، کبھی بیوی بچے پریشان ہوں گے، کبھی مال اور کاروبار پر آفت آئے گی اور کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھا سکو گے، نہ صحت سے، نہ مال سے اور نہ ہی آل و اولاد سے۔ مظلوم کی فریاد سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے اور کبھی رد نہیں ہوتی۔ بیٹا، بدلہ لینے میں کسی پر ظلم نہ کرو، پہلے اس نے تم پر زیادتی کی تھی، اب اگر بدلہ لینے میں تم نے زیادتی کر دی تو زیادتی کا وبال اب تم پر ہوگا۔ بیٹا، جو شخص ظلم کا عادی ہو جاتا ہے وہ ذلت کی موت مرتا ہے اور قیامت میں بھی اسے رسوائیوں کا سامنا ہونا ہے۔ یہ ظلم کل اندھیروں کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ بیٹا، نہ کسی ظالم کے لیے سایہ بنو اور نہ کسی ظالم کے سائے میں بیٹھو، یعنی نہ تو اس کے لیے سہارا بنو اور نہ ہی اس کا سہارا لو۔ بیٹا، اگر ظالم سے تم نے کنارہ کشی اختیار کی اور اس سے ناراض ہو کر اس نے تمہارے لیے کوئی دروازہ بند کر دیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ ایک دروازہ بند کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوسرے کئی دروازے کھول دے گا۔ بیٹا، کسی ظالم سے لگاؤ نہ رکھو ورنہ دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا
اور اس کے رویے سے رضامندی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور اس کے سائے سے بھی فائدہ نہ اٹھاؤ، ورنہ گناہ میں تم بھی اس کے شریک قرار پاؤ گے۔ بیٹا، سب سے بدترین انسان وہ ہے جو سب سے بڑا ظالم ہو، یا پھر وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو، یا پھر وہ ہے جو اپنے دوستوں کے حق میں سب سے زیادہ بے وفا اور غدار واقع ہوا ہو، یا پھر وہ ہے جو سب سے زیادہ احسان فراموش ہو، یا پھر وہ ہے جو بے حیائی میں اس درجہ بڑھ گیا ہو کہ اسے اللہ کی نافرمانیوں کی کوئی پرواہ ہی نہ ہوتی ہو۔ نظام الاوقات کے پابند بنو۔ بیٹا، اپنے لیے ایک پروگرام اور ایک نظام الاوقات بناؤ، اور پھر اچھی طرح اس کی مکمل پابندی کرو۔ نظام کی پابندی طبیعت پر گرا ہوتی ہے، اس لیے کہ طبیعت اس سے جی چراتی ہے۔ اگر سختی سے اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو وہ مزید سرکش بے قابو ہوتی چلی جائے گی، کاہلی اور سستی اس کی عادت بن جائے گی، پھر تمہاری وقت جیسی متاع عزیز بیکار ضائع ہوتی رہے گی۔ بیٹا، تم نے اپنی زندگی کے لیے جو پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں تم تنہائی میں بیٹھ کر درپیش مسائل پر گہرائی اور سنجیدگی سے غور کر کے ان مسائل کی تہہ تک پہنچ سکو۔ اگر تمہارے نظام الاوقات میں مسائل پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے وقت نہیں تو تمہارے ہر طرف میڈیا نے جو یہ شور اور ہنگامہ برپا کر رکھا ہے تم اسی میں کھو کر رہ جاؤ گے۔ میڈیا کے ہنگاموں اور پروپیگنڈوں سے آدمی بسا اوقات ایسا گمراہ ہوتا ہے اور اس طرح حیران و پریشان ہوتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ لہذا بہت چوکنے اور محتاط ہو کر زندگی گزارو، اور مسلمانوں کی بڑی اکثریت بطور خاص وہ لوگ جو صلاح و تقوی سے بہراور اور عام مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں، ہمیشہ انہی سے وابستہ رہو اور ان کی راہ سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار نہ کرو۔ بیٹا، اپنے نظام الاوقات میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کچھ خالی وقت رکھو، جس میں تم ہر طرح کی بیرونی تاثیر سے دور ہو کر تنہائی میں اپنی عقل سے یہ سوچو کہ اس وقت تمہاری دینی حالت کیسی ہے، تمہاری زندگی رب کے احکامات کی پابند کتنی ہے، اور جو حقیقی زندگی تم سے مطلوب ہے تم اس سے کتنا دور یا کتنا قریب ہو۔ اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے لیے یہ تنہائی انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ آل و اولاد، دوست و احباب، مراسم و تعلقات اور دنیا کے دھندے، یہ ساری چیزیں آدمی کو ایسا غافل بنا دیتی ہیں کہ اسے اپنے مقصد حیات اور اپنی زندگی کی اصل ذمہ داری کا احساس بھی نہیں رہ جاتا۔ مشتبہ معاملات اور مشتبہ جگہوں سے دور رہو۔ بیٹا، کوئی معاملہ یا اسکیم اگر تمہیں مفید اور پرکشش نظر آئے اور تمہیں بار بار اپنی طرف متوجہ کرے تو بلا سوچے سمجھے اس کے کر گزرنے کا فیصلہ نہ کر لو، بلکہ پہلے اس کا شرعی حکم جاننے کی کوشش کرو، تاکہ معاملہ شرعی اعتبار سے تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ معاملہ حلال ہے یا حرام۔ اگر معاملہ میں تفصیل ہے، مثلا یہ کہ کچھ شرطوں کی رعایت کے ساتھ معاملہ جائز ہے اور ان کے بغیر ناجائز، یا معاملہ کی کچھ صورتیں شرعی اعتبار سے درست ہیں اور کچھ نادرست ہیں، تو اس تفصیل کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو جانے بغیر معاملہ کر گزرنا آدمی کے دین و ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جن اسکیموں میں آدمی کے لیے کشش کا سامان موجود ہو، وہاں آدمی کو اپنے نفس سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے معاملات میں عموماً حظ نفس کا بہت دخل ہوتا ہے۔ آدمی غیر شعوری طور پر نفس کے بہکاوے میں آ کر خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور غیر شرعی اقدام کر بیٹھتا ہے۔ بیٹا، اگر تمہارے سامنے کوئی پھندا ہو تو کیا تم اس پھندے میں کود پڑو گے؟ اگر تم کو اس پھندے سے بچ نکلنے کی قدرت ہوگی جب بھی نہیں کودو گے۔ اسی طرح شبہے اور تہمت کی جگہوں میں بھی
بے سوچے سمجھے مت گھس جایا کرو، خواہ تمہیں یقین ہو کہ تم ایسی جگہوں میں جا کر حرام میں مبتلا نہیں ہوگے، اس لیے کہ وہاں جا کر تم نے اگر بد نظری کر لی یا حرام مصافحہ کر لیا یا کوئی اور غلط قدم اٹھا لیا، تم نے پہلی مرتبہ صرف اگر اتنا ہی کر لیا تو شیطان کی نظروں میں یہ بھی بہت ہوگا اور اس کو بھی وہ اپنی بڑی کامیابی سمجھے گا۔ میری زندگی سے سبق لو۔ بیٹا، میں نے زندگی کی تلخیاں بہت چکھی ہیں، ناز و نعمت کے مزے کم اٹھائے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے جب فراوانی ملی تو نہ تو میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوا، نہ مجھ میں عقل پیدا ہوئی اور نہ میں نے لمبے لمبے خواب دیکھنے شروع کیے۔ زندگی کی تلخیوں سے میں کبھی مایوس نہیں ہوا اور زندگی کے دکھوں سے میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، بلکہ یہ چیزیں میرے لیے آخرت کی سدا باقی رہنے والی زندگی سے قرب اور دنیا کی فانی زندگی سے دوری کا محرک بنتی چلی گئی۔ میری اس زندگی سے تم بھی سبق لو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ عیش و آرام ہو یا رنج و الم، کوئی بھی چیز تمہارے لیے حق کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ حالات اچھے ہو یا برے، انسان کے لیے اپنے اندر حق کا ایک پیغام رکھتے ہیں۔ اگر آدمی حالات کے پیغام پر سنجیدگی سے غور کرے تو حق سے دور ہونے کے بجائے دن بدن اس سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ گریہ وزاری اور تدبر۔ بیٹا، اللہ کے خوف سے رونا اللہ کی خاص عطا ہے۔ یہ عطا نہ ہر کسی کو ملتی ہے اور نہ ہر وقت ملتی ہے اور نہ یہ انسان کے اپنے بس میں ہے، لہذا جب کبھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہوئے دل پر رقت طاری ہو تو ہماتن بس اسی طرف متوجہ ہو جاؤ اور جی کھول کے رو، ہو سکے تو لوگوں کے پاس سے ہٹ کر تنہائی میں چلے جاؤ تاکہ اپنے رب کے حضور آنسو بہا کر نامہ اعمال میں کچھ انمول موتی جمع کر سکو، اور دبی ہوئی زبان، ٹوٹے ہوئے دل، شکستہ بازو اور سچی ندامت کے ساتھ رب سے چپکے کچھ باتیں کر سکو۔ شاید اس کی رحمتوں کی موج نسیم کا کوئی روح پرور جھونکا تمہیں بھی میسر آ جائے۔ پیارے، اس کی رحمت کا جھونکا جسے پہنچ گیا اس کا تو بیڑا پار لگ گیا۔ بیٹا، اطراف عالم کی سیر کرو اور سینے گیتی پر چل پھر کر اللہ کے انعامات اور اس کی قدرت کے عجائبات کے تماشے دیکھو۔ علم طبعیات یعنی فزیکل سائنس کو پڑھو، اس میں تمہارے ذہن کو غور و فکر کے لیے وسیع میدان ملیں گے۔ تم نے کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جن کو دیکھا یا جن کے بارے میں سنا یا پڑھا، جب تم کبھی گہرائی سے ان میں غور و فکر کرو اور تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ کی قدرت کے عجائبات سے پردے اٹھنے لگیں اور تمہاری عقل اللہ کی صناعی اور کرشمہ سازی کے حیرت انگیز مناظر کو دیکھ کر دم بخود رہ جائے، تو ایک سچے مومن کی زبان سے کہو، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے اس کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں کار فرما ہیں۔ یہ سارا جہان اللہ کے وجود، اس کی حکمت و قدرت اور عظمت کی دلیل ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے قہر و جلال کے آگے سرنگوں ہیں۔ کسی میں مجال نہیں کہ اس کے بنائے ہوئے نظام سے بال برابر بھی انحراف کر سکے۔ بیٹا، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے بندے پر علم و حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کو ایک خاص طرح کی قلبی مسرت اور روحانی انس نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے دین پر اس کا ایمان و یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ مشغلہ بہترین مشغلہ ہے، اس کو اپنی زندگی کا محبوب مشغلہ بناؤ۔ جس مشغلے سے تمہیں روحانی خوشی حاصل ہو اور ساتھ ہی اس میں تمہارے دین و دنیا کا بھی فائدہ ہو، اس میں تو بس خیر ہی خیر ہے۔ وسوسہ اور فکری انتشار۔ بیٹا، اگر تمہارے دل میں کوئی بات کھٹکنے لگے
یا کوئی برا خیال ستانے لگے تو ذہن اس سے ہٹا لو، کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ بہت سے کام ہیں آدمی جن میں اپنے کو مشغول کر سکتا ہے، اگر دل میں وہی خیال بار بار آئے اور ذہن اس سے ہٹنے پر آمادہ نہ ہو تو ایسی جگہ سے اٹھ کر کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاؤ جہاں آپ کو ذہنی سکون ملے۔ اگر اب بھی وہی باتیں دماغ میں گردش کریں جن سے بھاگ کر تم یہاں آئے تھے تو یہ سمجھو کہ یہ شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، لہذا اب ان خیالات کی طرف دھیان نہ دو اور ان کو دور کرنے کی فکر چھوڑ دو۔ اللہ کے ذکر اور اس کے پاک کلام کی تلاوت میں لگ جاؤ اور اسی سے اپنے دل کو روشن کرو۔ بیٹا، بسا اوقات کام کو روک کر کچھ وقت راحت و آرام میں گزار لینا کام میں لگے رہنے سے بہتر ہوتا ہے۔ جب کبھی تمہاری عقل تحیر میں مبتلا ہو اور فکر و انتشار کا شکار ہو تو رک کر آرام کر لو، پھر طبیعت جب معمول پر آ جائے، فکر پرسکون ہو جائے اور جس مسئلے میں تم تحیر اور انتشار میں مبتلا تھے وہ ظاہری اور باطنی ہر پہلو سے واضح ہو جائے اور خوب اچھی طرح نکھر کر سامنے آ جائے تو پھر مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھو۔ دوران سفر کبھی چند قدم پیچھے بھی آنا پڑ سکتا ہے، ایسی صورت میں پیچھے لوٹ کر دوبارہ پھر سفر کا آغاز کرو۔ گناہ سے اجتناب اور توبہ و استغفار۔ بیٹا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم کبھی غلطی نہ کرو تو یہ خود میری غلطی ہوگی، اس لیے کہ انسان ہے تو غلطی بھی کرے گا۔ ہاں، یہ ضرور کہتا ہوں کہ خطا ہو جانے پر فوراً اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کرو، جو غلطی ہو گئی اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرو اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرو کہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ اگر تم گناہ ہونے پر اس طرح توبہ کا اہتمام رکھو گے تو تم اللہ کی نظروں میں ایسے ہو جاؤ گے گویا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بیٹا، تمہاری عملی زندگی میں کبھی ایسی مجبوری بھی پیش آئے گی جو تمہیں غلط طور طریق اختیار کرنے، جھوٹ بولنے اور جان بوجھ کر غلط کرنے پر مجبور کرے گی۔ کبھی ایسا کام اگر تم سے ہو گیا اور تم رات کو مطمئن ہو کر سوئے، تمہیں نہ کوئی بے چینی ہوئی، نہ توبہ اور تلافی کی فکر، تو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے غصے کو دعوت دی ہے۔ بیٹا، ہمیشہ اپنے نفس کی سرزنش کیا کرو تاکہ ظاہر و باطن ہر اعتبار سے درست ہو جاؤ۔ گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہا کرو تاکہ گناہوں کی کثرت نہ ہونے پائے، ورنہ یہ گناہ تمہارے اور حق کے درمیان حجاب بن جائیں گے جس کی وجہ سے تم حق کو دیکھ نہ سکو گے۔ بیٹا، اگر گناہ کر کے تمہارا دل نادم نہیں ہوتا تو شیطان تمہیں خوش آمدید کہے گا اور تمہارے لیے گناہ کے دروازے چوپٹ کھول دے گا۔ ایک گناہ کرا کے دوسرے بڑے گناہ کی دعوت دے گا اور سجھائے گا کہ اس میں زیادہ مزہ ہے۔ بیٹا، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جو سرکشی میں حد سے گزرتا ہے وہ اپنے کو گنوا دیتا ہے، جو علانیہ گناہ کرتا ہے وہ اپنی حیا کا قاتل ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ مجرم ہے، اور جس کی شرارتوں کی وجہ سے لوگ اس سے بچتے ہوں وہ شیطان ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرتے ہیں، تم ان لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ بیٹا، وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہو اور رب اس سے راضی ہو، اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے گناہ کر کر کے اللہ کے غصے کو للکارا ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ پیارے، خوش نصیب بنو، بد نصیبوں میں شامل نہ ہو۔ بیٹا، زندگی میں انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور اس پر غفلت بھی طاری ہوتی ہے، اسی طرح سے آدمی کو اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ملتی ہیں اور خوشحالی بھی نصیب ہوتی ہے، لہذا آدمی کو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کے انعام پر اس کا شکر بھی بجا لاتے رہنا چاہیے۔ بیٹا،
گناہ کرنے والا اگر خود اپنے گناہ کو چھپاتا ہے اور نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس کی برائیاں معلوم ہو، تو تم بھی ایسوں کی برائیوں کو چھپایا کرو۔ ہرگز کسی کے سامنے اس کے عیبوں کا اظہار نہ کرو، اور اگر تم ایسے شخص کو گناہ سے متنفر اور نادم پاؤ تو سمجھ لو کہ یہ شخص اب گناہ چھوڑ رہا ہے، اور جو بے پرواہی اور دھڑلے سے گناہ کرتا ہو اس سے خود بھی دور رہو، اور جو اس کی برائیوں سے ناواقف ہو انہیں بھی اس کی برائیوں سے آگاہ کر کے اس سے دور رہنے کی تاکید کرو، مگر برائیوں سے آگاہ کرنے میں انداز بہت ہی مناسب ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا انداز ہرگز نہ اپناؤ جو موجب فتنہ ہو۔ باطل سے وحشت۔ بیٹا، ہر سو باطل کی کثرت اور اس کی گھٹا توپ تاریکیاں تمہارے لیے حجاب نہ بن جائیں کہ تم حق کو دیکھ ہی نہ سکو۔ مومن کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تاریکیوں کے پردوں کی اوٹ سے بھی حق کو دیکھ لیتا ہے۔ باطل سے تمہیں وحشت ہونی چاہیے، اس سے انسیت ہرگز نہ پیدا کرو، اس لیے کہ جسے باطل سے انسیت پیدا ہو گئی اس کا شمار بھی اہل باطل میں ہے، اور یہ معاصی اور منکرات یعنی گناہ کے کام اور برائیاں جو سڑکوں، راستوں، اخباروں، میڈیا اور سوشل میڈیا پر صبح شام روزانہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آدمی بار بار دیکھنے کی وجہ سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا عادی ہو چکا ہے۔ مومن کے لیے ان برائیوں سے دور رہنا بے حد ضروری ہے، اور ان میں ملوث ہوئے بغیر آگے بڑھ جانا ہی دانش مندی ہے۔ اسلام کی مخالفت سنگین۔ بیٹا، تم نے اگر اسلامی احکام کی مخالفت کا سلسلہ شروع کر دیا تو یوں سمجھو کہ تم نے عفت معابی، پاک بازی، بلند کرداری اور شرافت نفسی کی ساری خوبیوں کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اگر یہی سلسلہ تمہارے دوست و احباب اور مختلف میدانوں میں کام کرنے والے سماج کے دوسرے طبقوں کی طرف سے بھی چل پڑے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اب معاشرے سے شرافت کا دیوالیہ نکل رہا ہے، حسن اخلاق اور بلندی کردار کی بساط الٹ رہی ہے، نفس پرستی اور خواہشات کی پیروی کا غلبہ ہو رہا ہے، اور ہر طرف شیطان کی حکمرانی عام ہو رہی ہے۔ اب یہ معاشرہ پوری طرح بگاڑ کی لپیٹ میں آئے گا، پھر اس معاشرے پر اللہ کا غضب کب نازل ہو جائے کچھ خبر نہیں۔ خبردار اے جانے پیدر، خبردار، اللہ کے غصے کو دعوت نہ دینا، محتاط اور ہوشیار رہ کر زندگی گزارنا۔ اللہ کو مت بھولو۔ بیٹا، سینکڑوں کے بیچ تم اپنے بھائی کو پہچان لیتے ہو، اگر بجائے چہرے کے اس کی پشت تمہارے سامنے ہو تب بھی پہچان لیتے ہو۔ اسی طرح تمہارا بھائی بھی تمہیں ہزاروں کی بھیڑ میں پہچان لیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہو۔ ایسے ہی تم جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرتے رہو گے تو اللہ کے یہاں تمہارا شمار مومن اور اطاعت گزار بندوں میں ہو جائے گا، پھر اللہ کبھی تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا اور ساری مخلوق کے بیچ سے پہچان کر تمہیں الگ کر لے گا۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹا، کبھی بیمار ہو جاؤ تو شفا کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اصل شفا دینے والا وہی ہے۔ ڈاکٹر اور دوائیں تو اسباب ہیں، اللہ چاہے تو ان اسباب میں شفا ڈال دے اور نہ چاہے تو سب بیکار۔ ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے نہ دوائیاں۔ یہی راز ہے کہ بہت سے مریض ایک ہی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ایک کو جس علاج سے شفا ہوتی ہے دوسرے کو اسی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا اپنے دل کو ہر وقت اللہ سے جوڑے رکھو، علاج شروع کرنے سے پہلے بھی اور علاج شروع کرنے کے بعد بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔